رحمان الرحیم پرچار پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احمد نواز خان۔ عید کے بعد کی جو صورتحال نظر آ رہی ہے سیاسی طور پر انتہائی کیا کہتے ہیں سیاسی جو موسم کا جو ٹمپریچر ہے شاید اسی کے ساتھ ساتھ چلے یا شاید اس سے آگے ہو جائے، یعنی کہ زیادہ سیاسی طور پر گرمی ہو، کیونکہ آگے جو اہم پی ڈی ایم نے بھی احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے، اور اسی کے ساتھ جو انتہائی اہم حکومت بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے، تو اس حوالے سے حکومت کو جو ہے وہ اپنے فکر پورے کرنے ہوں گے۔ ایک تو بجٹ یہ دیکھنا ہوگا کہ عوام کے لیے عوام دوست بجٹ ہے یا مہنگائی کا جس طرح گزشتہ سالوں میں ایک طوفان چلا آیا ہے یا اسی طرح ہی رہتا ہے، کیا عوام کو اس میں کوئی ریلیف مل پائے گا یا نہیں مل پائے گا۔ اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیا حکومت یہ بجٹ پاس کرا پائے گی، حکومت کو جو مطلوبہ ممبران کی جو تعداد ہوتی ہے، مطلوبہ تعداد، کیا وہ پوری کر پائے گی، کیونکہ گزشتہ بجٹ میں اگر دیکھیں تو وہ حکومت کو سبکی ہوئی تھی، وہ جو سادہ اکثریت ہے بجٹ پاس کرانے کے حوالے سے، تو اس میں ناکام ہوئی تھی۔ پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان، وہ بھی انتہائی متحرک نظر آ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان سے پیپلز پارٹی کے سابق وزیر اعظم، پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے بھی آج اسلام آباد میں ملاقات کی ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا بھی خصوصی طور پر پیغام پہنچایا ہے، کیونکہ کچھ دنوں سے مولانا فضل الرحمان کی طبیعت ناساز تھی، تو ان کی عیادت بھی کی ہے، اور سابق صدر آصف علی زرداری کا خصوصی طور پر پیغام بھی پہنچایا ہے، اور اس میں جو پی ڈی ایم کی جو آئندہ کی جو حکمت عملی ہے یا پیپلز پارٹی کی جو پی ڈی ایم میں دوبارہ متحرک کردار ہے، اس پر بھی بات چیت کی گئی۔ اور مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ دنوں اپنے پریس کانفرنس میں میڈیا کے ذریعے اس چیز کا عندیہ دیا تھا کہ پیپلز پارٹی اگر سابقہ جو اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرے تو ان سے بات چیت ہو سکتی ہے، اور سلسلہ بات چیت کا ان سے آگے بھی بڑھ سکتا ہے۔ اور یہی بات ہے کہ جس کی وجہ سے، کیونکہ NA 249 میں پیپلز پارٹی کو کامیابی ہوئی، دوبارہ گنتی کا جو شور شرابہ بھی ہوا اور دوبارہ گنتی کا الیکشن کمیشن نے فیصلہ بھی دیا، اب اس کے نتائج آنا باقی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے آج کے دن دوبارہ گنتی کا اعلان کیا تھا، اور دوبارہ گنتی بھی ہوئی۔ مسلم لیگ نون اور PSP اور پاکستان تحریک انصاف اور دیگر چھوٹی بڑی سیاسی جماعتیں، انہوں نے دوبارہ گنتی کا جو الیکشن کمیشن کی طرف سے اعلان کیا گیا یا سلسلہ شروع کیا گیا، تو اس کا بائیکاٹ بھی کیا۔ اور PP 84 خوشاب کا جو نشست ہے جو مسلم لیگ نون نے جیتی ہے، اور دوسرے نمبر پہ PTI کے امیدوار کی بھی اگر دیکھا جائے تو بہت بڑی بات ہے، کہ کیونکہ عام طور پر تاثر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے پنجاب اور وفاق میں، وہ عوام کو ریلیف نہیں دے پائی، اور عوام کا ایک اپنا غصہ مہنگائی کی وجہ سے وہ بھی، اور پھر بھی اس نے 62,000 کچھ سو ووٹ جو لیے ہیں وہ حاصل کیا۔ اور اسی طرح جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں انہوں نے 72,000، اور TLP کے 5,000، اور آزاد امیدوار اس کے بھی 8,000 کے لگ بھگ وہ ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں۔ اور جس پر بلاول بھٹو زرداری نے شہباز شریف کو فون کر کے خوشاب کی جو نشست ہے اس کو جیتنے پر، صوبائی نشست جیتنے پر مبارکباد بھی دی۔ اور اسی طرح جو سلسلہ ہے، جس طرح ہم نے گزارش کی کہ اپوزیشن کا جو اپنا کوشش کر رہی ہے کہ دوبارہ اپنے اتحاد کو مضبوط بنائے، اور جو روٹھے ہوئے دوست ہیں ان کو دوبارہ ایک پیج پہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی اپنا تھوڑا سا جو رویہ ہے اس کو نرم کیا، جس طرح جارحانہ پالیسی جا رہی تھی استعفوں کے معاملے پر۔ تو ہمارے ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ استعفے جو ہیں وہ مسلم لیگ نون بھی نہیں دینا چاہتی ہے، اور ہمارے ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے یہ سربراہی سطح پر ایک دوسرے سے رابطہ ہوا، اور جس پر پاکستان پیپلز پارٹی نے مولانا فضل الرحمان اور اپوزیشن اتحاد پر پریشر ڈالنے کے لیے کہ استعفوں کے معاملے سے پیچھے ہٹ جائیں، تو کہیں نہ کہیں کوئی انڈرسٹینڈنگ ضرور ہوئی ہے، اور جس کے بعد یہ صورتحال ہوئی ہے۔ اور نون لیگ کے کچھ سینئر رہنماؤں سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ظاہر ہے جو MNA منتخب ہوتا ہے
وہ کس طرح اپنی نشست کو چھوڑ کے تو وہ ایک اس میں عوام کی کیا کہتے ہیں محرومی اس میں شامل کرے، اور جس طرح عوام نے ان پر اعتماد کا اظہار کیا تو وہ عوام کے مینڈیٹ کی توہین کر کے تو اسمبلیوں سے استعفے دے کے باہر چلا جائے، کیونکہ اسمبلیوں میں بات کر کے پھر بھی حکومت پر تنقید کی جا سکتی ہے، پالیسیوں کی تنقید کی جا سکتی ہے، پالیسیوں پر بھی حکومت کے کوئی اچھے اگر کارنامے ہیں تو اس کی بھی تعریف کی جا سکتی ہے۔ جب آپ باہر ہوں گے تو پھر ایوان بالکل یک طرفہ طور پر چلے گا۔ عموماً یہی کہتے ہیں کہ جو اپوزیشن ہے وہ حکومت کے سامنے ایک سپیڈ بریکر کا کام دیتی ہے، جب سپیڈ بریکر ہی نہ ہو تو حکومت کا جو ہے وہ پھر ظاہر اوور سپیڈ ہوتی ہے اور پھر ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف جو جہانگیر ترین صاحب ہیں ان کے ساتھ جو ایم این اے ہیں تو وہ بھی اب دیکھنا ہے کہ بجٹ میں وہ پاکستان تحریک انصاف کو کس طرح سپورٹ کرتے ہیں۔ ایک طرف سے تو جہانگیر ترین کے کیسز عدالتوں میں ہیں، ایف آئی اے کے پاس ہیں اور دیگر اداروں میں ہیں، تو وہ اس کو کس طرح اپنا وہ سامنا کرتے ہیں اور کیس کو آگے کس طرح لے کے چلتے ہیں، اور حکومت جو ہے جو جہانگیر ترین گروپ ہے اس کو کس طرح اکاموڈیٹ کرتی ہے یا یکسر نظر انداز کرتی ہے۔ تو گزشتہ دنوں میں جب جہانگیر ترین گروپ کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تو وزیر اعظم نے کوئی گڈ گیسچر، کوئی طرح اچھا جس طرح توقع کی جا رہی تھی اس طرح کا نہیں دیا، لیکن بہرحال ظاہر فیس سیونگ تو ہوتی ہے سیاسی جماعتوں کی، تو حکومت کے لیے جو بجٹ پاس کرانا ہے وہ ایک چیلنج ہے۔ اور دوسری طرف جو پیپلز پارٹی ہے، اگر پیپلز پارٹی کے ارکان بجٹ جب پاس ہوگا تو اس میں غیر حاضر ہوتے ہیں یا اپوزیشن یا دیگر کے اس میں، تو اس کا لامحالہ جو فائدہ ہے وہ حکومت کو ہی جاتا ہے۔ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو پھر اوپر کی سطح پر اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت جو بات کرتی ہے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار بھی ہے کہ نہیں ہے، اور دوسری طرف اسپیکر قومی اسمبلی نے جو پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی ہے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے، تو اس میں جو پی ڈی ایم ہے تو وہ اس میں شرکت کرتی ہے نہیں کرتی، اور دوسرا پاکستان پیپلز پارٹی نے تو کہا ہے کہ انتخابی اصلاحات میں ہم بھرپور اس میں حصہ لیں گے اور اپنی جو آؤٹ پٹ ہے یعنی کہ اپنی جو تجاویز ہیں، سفارشات ہیں وہ حکومت کو دیں گے تاکہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے ایک اصلاحات اچھی سے اچھی ہو سکے، تاکہ جو آئندہ عام انتخابات ہیں وہ صاف شفاف ان کو ممکن بنایا جا سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون مولانا فضل الرحمان اب جو کئی متعدد بار اعلان بھی کر چکے ہیں ہم حکومت کی کسی قانون سازی کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن پھر بھی بنتے ہیں، ظاہر ان کے سیاسی نعرے، سیاسی مجبوریاں سامنے ہوتی ہیں، اس کو دیکھ کے وہ فیصلے بھی کرتے ہیں کہ بہرحال حکومت کے لیے بجٹ پیش کرنا اور اس کے بعد پھر سفارشات، تفصیلات زر اور دیگر معاملات، اور خاص کر جو پاس کرانے کا بجٹ کے پاس کرانے کا مرحلہ ہے، یہ ایک حکومت کے لیے چیلنج ہے، وہ اس کو کس طرح اچیو کر پاتی ہے اپنے اتحادیوں کو۔ جس طرح بتایا جہانگیر ترین کا جو گروپ ہے اس کا اہم کردار ہے، اس میں کیا حکومت کچھ دینے کے موڈ میں ہے، جہانگیر ترین کے کیسز ختم ہوتے ہیں نہیں ہوتے، لیکن ایک بہت بڑا چیلنج ہے ظاہر بجٹ پاس کرانا۔ اب آنے والے وقتوں میں جس طرح اپوزیشن اور پی ڈی ایم کا وہ ہے، لیکن پی ڈی ایم کے پاس بھی 2022 جو ہے وہ فیصلہ کن سال ہے، پی ڈی ایم کے لیے بھی ایک چیلنج ہے۔ اگر وہ حکومت کے لیے کوئی خاص کوئی ٹھوس مشکلات پیدا کر سکتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں تو پھر جو لاسٹ ایئر ہے 2023 کا، تو اس میں لامحالہ الیکشن ہیں، اس میں پھر ساری سیاسی جماعتیں الیکشن کی تیاری کریں گی، اور ہمارے ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ شاید پیپلز پارٹی اور کوئی اور جماعت ساتھ دے یا نہ دے، جو 2023 ہے اس کے شروعات میں پھر وہ پیپلز پارٹی اپنے اسمبلیوں سے استعفے دے کے باہر آ جائے گی اور پھر الیکشن کی تیاری ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا کس طرح اپوزیشن اپنے حکمت عملی میں کامیاب ہوتی ہے، جو حکومت ہے وہ کس طرح اپنی حکمت عملی کر کے اپوزیشن کو ناکام بناتی ہے۔ ابھی تک تو جو اپوزیشن کا کوئی ایسا فیصلہ سامنے نہیں ہے جو حکومت کے لیے مشکلات بھی پیدا کرے، اور حکومت جو اپوزیشن کہہ سکے کہ اس کے کردار پہ ہاں جی یہ ہمارا کام ہے، ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو سینٹ میں قید ازبک طرف سے یوسف رضا گیلانی کا بھی معاملہ جس طرح گزشتہ دنوں میں مولانا فضل الرحمان نے بتایا تھا
کہ وہ اگر پیپلز پارٹی اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرے تو یہ تمام معاملات پھر ایک طرف سے ہو جائیں گے اور ان کا اپوزیشن لیڈر بھی تسلیم کر لیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں، اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں۔